هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق ایک سچا دین، ایک عادلانہ نظام، ایک نظام حیات دے کر، لِیُظْہِرَہُ تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام حیات کو، اس دین حق کو غالب کر دیں، علی الدین کلہ، پورے نظام زندگی پر، زندگی کا کوئی گوشہ اس دین کی تعلیمات سے باہر نہ رہ جائے، اس لیے آئے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اب پہلی بات سن لیجئے، جزیرۃ العرب میں تو وہ چیز ہو گئی کامل، اور حضور کی بعثت اس حد تک تو ٹھیک ہے، خصوصی بعثت تو جزیرۃ العرب کے لیے ہے، لیکن آپ کی عمومی بعثت کافۃ للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، لہذا قیامت سے قبل وہ دین کل عالم پر بھی غالب ہونا ہے، اور اس کا آغاز محمد الرسول اللہ کر کے گئے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ توبہ بڑی اہم سورت ہے۔ یہ پہلے رکوع، 5 رکوع جو ہیں، یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا مقصد بعثت ہے اس کی تکمیل کی بات کرتے ہیں کہ دین غالب ہو گیا جو حضور کو دے کے بھیجا گیا تھا، اور باقی دنیا میں ہونا ہے اس کا آغاز غزوہ تبوک سے ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا انقلاب آ گیا، پھر تصدیر انقلاب، ایکسپورٹیشن آف ریولوشن، اس کا آغاز محمد الرسول اللہ اپنے دست مبارک سے کر کے گئے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، پھر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے نتیجے میں ریورس ہوا ہے، لیکن آخری دور میں جا کے کل عالم پر وہ غالب ہوگا، لیکن آغاز اس کا محمد الرسول اللہ کر کے گئے تھے۔ یہ اگلے رکوع کا مضمون ہے، وہ ہم پڑھیں گے وہاں جا کے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شرک اور مفاد یہ دو جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ شرک پیدا ہی مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ اختلاف جو ہے نا، اللہ نے کان الناس امۃ واحدا، اللہ نے ایک ہی امت بنائی تھی، سب ایک ہی رستے پر تھے، ان میں اختلاف ہوا۔ وجہ کیا بنی اختلاف کی؟ وجہ جا کے بتائیے آگے سورہ آل عمران میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان کی محبتیں آپ کو اس جادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے تحفظ کے لیے آپ شرک کا نظام کھڑا کرتے ہیں۔ تو شرک کے ساتھ تو مفاد یوں سمجھیے کہ بالکل لازم و ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے شرک اور مفاد کا۔ جہاں شرک ہوگی وہاں ایک طبقہ ہوگا جس کا مفادات ہوں گے اس شرک کے نظام کے ساتھ۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ مشرکون کا ایک ترجمہ آپ بے شک مفاد یافتہ طبقات بھی کر سکتے ہیں، کسی معاشرے کے بھی مفاد یافتہ طبقات، انہوں نے وہ قانون خود بنائے ہوتے ہیں جس میں ان کے مفادات محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ قانون بنانا ہی رب بنانا ہے، تو یہ مشرک ہیں۔ اب چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر آیا تو بتایا کہ ان کے اندر یہ شرک جو ہے کیسے مفادات، کون سا طبقہ ہے جس نے مفادات سمیٹے ہیں اس شرک سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاخبار، اخبار یعنی وہی بڑے بڑے علماء، یہ چھوٹے مولوی صاحب جو مسجدیں سنبھالے ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، وڈے والے ٹھیک، ہاں، اور والرہبان، اور جو شیوخ ہیں جن کو وہ خاص دعوت نامے پہ بلایا بھی جاتا ہے اسلام آباد، اس طرح کے بڑے بڑے، عام جو بیچارہ ایک تصویر لے کے گھومتا رہتا ہے وہ والا شیخ نہیں، وڈے شیخ جو درویش ہیں، یہ جو ہیں لیاکلون اموال الناس، لوگوں کے مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے۔ یہ یہودیوں کے بھی کھاتے تھے، یہ ہمارے بھی کھاتے ہیں، نذرانوں کے نام پر، صدقوں کے نام پر، زکاتوں کے نام پر، بچوں کے نام پر، پتہ نہیں کتنے طریقے ہیں کھانے کے بھائی۔ اور جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو سادہ لو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور یہ خاص طور پہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، یہ اوپر آپ نے یہ ریاکاری کا چوگا پہنا ہوا ہے، آپ بنے ہوئے ہیں شیخ، اور اندر آپ کے مہاجن بیٹھا ہوا ہے، سود خور بنیا۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ تو یہ صرف ان کی بات نہیں بلکہ انہوں نے تو ابتدا کی تھی، ہم نے کامل کیا ہے۔ اب تو وہ ہم سے مشورے لیتے ہیں نا، ان کے بینکوں کے مشیر تو ہم بنتے ہیں نا، ان سے نہیں ہو سکتا وہ جو ہم کر کے دے سکتے ہیں ان کو۔ تو ان کثیرا من الاخبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، لوگوں کے مال یہ کھاتے ہیں بالباطل، باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، ان کے کالے بکرے منگوا کے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہی روکتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جو فتوے دیں گے کہ خبردار احیائی تحریکوں کے نزدیک جاؤ، یہ دین کی اقامت کا کیا نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا تو یہ بیانیہ ہی نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا نہیں ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کنز کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے خزانہ کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دے دیجیے۔ ویسے کسی نے اپنے گھر میں جتنا مرضی رکھے زکوٰۃ دے، اللہ خیر صلاح، یہ آپ نے جو دین کے نام پر پیسہ جمع کر کے تو اپنی جو ہے وہ جاگیریں کھڑی کر لی ہیں۔